بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو آخری کچھ پارے رہ گئے ہیں اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ترین سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر آج بات کی جائے۔ سب سے پہلے سورہ شورا کے اندر جو کہ 25ویں جز میں ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور گہرا ایک فلسفہ شامل ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو بھی پرابلمز ڈیفیکلٹیز ہماری لائف میں آتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے ہمارے اوپر پرابلمز آنے کی، وہ ہے ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں، جو آج ہم تھوڑا سا اس پہ سے بھی دیکھیں گے کچھ پورشن اگر ہو جائے تو۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، تمہاری زندگی میں خوف بھی آئے گا، لاس آف ویلتھ بھی آئے گا، ڈفرینٹ پرابلمز آئیں گے، اور یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے۔ تو اب دو ریزنز پتہ چل رہے ہیں ہمارے اوپر جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں۔ پہلا جو ریزن ہے وہ ہے ہمارے اوپر جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کا ڈائریکٹ رزلٹ ہے، تو اگر ہم لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ پرابلمز چلے جائیں گے۔ اسی لیے استغفار سے زیادہ بہتر وظیفہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا ہے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، یعنی گناہوں کو دور بھی ہو جائے اور پرابلمز بھی آپ کی چلی جائیں، اس سے استغفار سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے ربیع بن ثابی، اور 4 مختلف لوگ آئے ان کے پاس 4 مختلف پرابلمز لے کے۔ ایک شخص نے کہا بھئی ہمارے یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی، ایک نے کہا میرے بیٹے نہیں ہیں جو میری کام کو میرے بعد چلا سکے، ایک نے کہا کہ ہمارے پاس بھوک بہت زیادہ ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کے لیے ہے کچھ نہیں، ہم لوگ بہت غریب ہیں، ایک نے فرمایا ہمارے پاس باغ ہے لیکن باغوں میں درخت بھی ہیں لیکن درختوں پہ پھل نہیں لگتے، فروٹ لیس ٹریز ہیں۔ تو سب کو حسن البصری رحمہ اللہ نے ایک ہی بات کہی باری باری کہ جی آپ استغفار کریں۔ پہلے کو بھی کہا استغفار کرو، کیونکہ وہ سارے کچھ وظیفہ پوچھ رہے تھے، بتائیے آپ کیا کریں، سب کو کہا استغفار کرو باری باری۔ تو ربیع بن ثابی حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ شیخ یہ آپ نے کیسا معاملہ کیا کہ 4 مختلف لوگ ہیں، 4 مختلف مسئلے لے کے آئے ہیں، ساروں کو آپ نے استغفار کرایا، کیوں؟ آپ لوگ میڈیکل سائنس میں ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑے سینئر ہیں، وہ ان کے پاس 4 مختلف پیشنٹس آ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں جی مجھے گردے میں تکلیف ہے، ایک کہہ رہے ہیں میری ٹانگ حادثے میں ٹوٹ گئی ہے، ایک کہہ رہے ہیں میرے سر میں درد ہے، ایک کہہ رہے ہیں مجھے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے، سب کو ڈاکٹر 2 گولی پینڈول دے کے فارغ کر دیں کہ آپ کے لیے بھی 2 گولی پینڈول، آپ کے لیے بھی پینڈول، آپ کے لیے بھی۔ تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، 4 مختلف مرض ہیں اور ساروں کو گولی آپ نے ایک ہی دیا، کیوں؟ تو حسن البصری سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے 4 کو کیوں کہا کہ استغفار کرو، تم نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہ کہا جو اللہ کی کتاب میں پایا۔ انہی آخری جو پارے ہیں ان میں سورہ نوح بھی ہے، سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ توبہ کر لو تو نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا بلکہ تم پر آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، ڈالر ملیں گے تمہیں، آج کل تو ویسے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے،
اور تمہارے اولاد میں اضافہ ہوگا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا۔ 5 چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ، یعنی یہ 5 چیزوں کو اگر ایک لفظ میں سم اپ کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں خوشحالی، پراسپیرٹی۔ صرف استغفار کرنے سے تمہاری لائف خوشحال ہو جائے گی، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور لائف میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں جب انسان کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو، استغفار سے زیادہ بہتر وظیفہ میرے پاس نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور گناہوں کو چھوڑے۔ اچھا، استغفار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایک ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ 2 استغفار ہوتے ہیں، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں میں نے کہا رکھا ہوا کہ ایک اوریجنل ہوتا ہے اور ایک میڈ ان چائنا ہوتا ہے۔ تو اوریجنل والا جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ دل میں ندامت محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے بعد آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ یہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور اگر پھر سے ہو جائے تو پھر یہی سائیکل ریپیٹ ہوگا۔ تو یہ ہے اوریجنل، یعنی جس میں آپ سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کرتے ہیں۔ میڈ ان چائنا والا کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو صرف استغفار کی تسبیحاں پھیرتے چلے جانا اور کوئی نیت ارادہ نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا، گناہ چلتے رہیں گے، گناہ جس طرح بھی رمضان کا مہینہ ہے سارے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد واپس گناہوں پہ جانا جہاں پہلے کر رہے تھے، تو یہ استغفار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا۔ رمضان کا مہینہ اتنی بڑی اپرچونٹی آ گئی اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، خاک آلود ہو جائے، یعنی برباد ہو جائے ایسا شخص جو کہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کے اوپر ٹیمپرری پاز نہیں ہے، پرماننٹ فل سٹاپ ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ عارضی طور پہ گناہوں کو روک دو، جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون، واپس اسی کام شروع کر دو جو پہلے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا اسی کو دوبارہ سے ریزیوم کیا جائے۔ اس طرح نہیں ہے، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے سچی توبہ کرنا 2 نمبر توبہ نہیں۔ اچھا، یہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات معاشرے میں بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات معاشرے میں بھی آتے ہیں، اور یہ جو پرابلمز ڈیفیکلٹیز ہماری لائف میں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی کئی تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پرابلم جو آتی ہے کیا آتی ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو جھڑنے کے لیے آتی ہیں۔ 2 طریقے ہیں گناہ جھڑنے کے لیے، 2 طریقے ہیں، یا تو آپ توبہ کر لیں یا پھر آپ اس مصیبت کے آنے کا انتظار کریں۔ اس مصیبت کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہتھوڑا ہے جو آپ کے سر پہ برسنے لگے، یا تو اس ہتھوڑے کے آنے کا ویٹ کر لیں کیونکہ اس میں سے جو آپ کو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے، کیونکہ ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا چبھا 2 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے، بس اف یہ کیا ہو گیا، آپ نے بس ایسے سے کیا ٹھیک ہو گیا۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یا تو 2 طریقے گناہوں کو جھڑنے کے، یا تو ہتھوڑے کا انتظار کریں کہ میرے اوپر ایک عذاب برسے، اس میں سے جو ڈیفیکلٹی سے گزروں گا 10 دن 15 دن ہفتہ 2 ہفتے سال وہ تکلیف سے گزروں گا تو میرے گناہ جھڑ جائیں گے، یا پھر میں اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی استغفار کر لوں۔ فیصلہ آپ کریں گے۔ تو اب اس میں سے عقل مندانہ رائے کیا ہونی چاہیے کہ انسان ہتھوڑے کا ویٹ کرے یا خود ہی استغفار پہلے کر لے؟ استغفار پہلے کرنا تو جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہوں، کیونکہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی طرف عذاب آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کو لانچ کر دیا تھا، عذاب رستے میں تھا۔ قوم نے کیا کیا؟ عذاب کے آنے سے پہلے استغفار کر لی، پوری قوم نے، ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچے نے، ہر بوڑھے نے، ایوری سنگل پرسن، اباؤٹ 100,000 پیپل، لاکھ کی آبادی تھی، ساروں نے استغفار کر لی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھائی سے عذاب کو واپس کروا لیا کہ بس ختم، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی. کہ یہ عذاب آ کیوں رہا تھا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ چلے کہ معافی مانگ لی، واپس کر لیں. یہ واحد قوم ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کے اوپر سے عذاب ٹلا تھا، ورنہ قوموں کے عذاب آئے کیونکہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ تک توبہ استغفار نہیں کی. تو چاہے انفرادی طور پہ آپ استغفار کریں اپنے انفرادی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا پورا پاکستان اجتماعی طور پہ توبہ کر لے ہمارے حالات بہتر ہونے کے لیے، آنسر کیا ہے؟ توبہ ہے. آنسر استغفار میں. میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیشنز دن رات تقریریں کرتے رہتے ہیں ملک کے حالات بدلنے کے لیے، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کو اوپر کر دو، اس کو نیچے کر دو، یہ اس طرح ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے. اگر وہ ساروں کو، پوری قوم کو یہی پیغام بار بار دے دینا کہ آؤ پاکستانیوں سارے مل کے توبہ کر لیں، جو جو گناہ کر رہے ہیں سارے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی حضور اپنے سروں کو جھکا دیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر، تو شاید کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. یقیناً یہی وہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بھی سورہ نوح کی بھی آیات بتائی کہ اس میں بھی یہی بات ذکر ہو رہی ہے کہ اگر آپ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، تو آپ کی لائف میں پراسپیرٹی آ جائے گی. اچھا، وامٹنگ، ڈائریا، یہ اچھی چیزیں بری چیزیں؟ ٹھیک، ڈپینڈس. یعنی ابھی بھی آپ لوگ شک میں ہیں. بات یہ کہ وامٹنگ، ڈائریا، نو بڈی لائکس اٹ. کسی کو ذاتی طور پہ پسند تو نہیں کہ جی مجھے وامٹنگ کا بڑا شوق ہے، یا ڈائریا کا میں بچپن سے ہی شوقین تھا. کوئی بھی بندہ شوقین نہیں ہوتا، یہ بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از پلیزنگ، اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از پلیزنٹ. لیکن اگر آپ کہیں جی وامٹنگ اور ڈائریا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور اس کا ہونا ہی بند ہو جائے تو لوگ فوڈ پوائزننگ سے مرنا شروع ہو جائے. کیونکہ وامٹنگ ایک نیچرل پروسیس ہے، ڈائریا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے جہاں پہ آپ کے جسم کے اندر جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو نکالنے کے ذریعے. ورنہ اگر یہ نہ ہو پروسیس، اگر آپ کا پیٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے، وہ تو پیٹ کی مہربانی ہے کہ وہ ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ڈال دیے پیٹ میں، نکالو اس کو باہر نکالو. I don't want this, get it out of my system. وہ تو پیٹ ریبیلین پہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اندر نہیں ہو سکتا، سوری اس کو باہر نکالو. تو وہ اگر اندر رہ جائے اور اس کی پروسیسنگ شروع ہو جائے تو پیپل ول اسٹارٹ ڈائنگ. ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ جو فوڈ پوائزننگ والا آ رہا ہے وہ مر رہا ہے کیونکہ کوئی پروسیس ہی نہیں اس کو نکالنے کا. سرجیکلی ریموو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. بات یہ کہ اللہ سبحانہ نے سسٹم بنایا ہے تو یہ بڑا پینفل ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے خیر آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں. Once you go through the process of vomiting or diarrhea, it's a painful process, but یہ آپ کی پیوریفیکیشن کا باعث بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے گناہ ایک پینفل پروسیس ہے، گناہوں کا نتیجہ ایک پینفل پروسیس ہے، لیکن اس سے گزرنے کے بعد آپ پیوریفائی ہو جاتے ہیں. جس طرح کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں لا باس طہور ان شاء اللہ، کہ پریشان مت ہو، یہ تمہاری طہارت کا باعث بنے گا. کہ جب تم اس بیماری سے نکل کے باہر آؤ گے نا، تمہارے گناہ کئی گناہ جڑ چکے ہوں گے. یعنی وہ جو بیماری سے انسان گزر رہا ہے اور اسٹرگل کر رہا ہے، اس بیماری کے ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے کہ ایک بندے کی گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائے، اس کو آخرت میں سزا نہ ملے، تو پھر اس کے اوپر یہاں پہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، وہ ان کو سہ لیتا ہے تو اس کو آگے جا کے پرابلم نہیں ہوگا. تو یہاں کی پنشمنٹ زیادہ آسان ہے یا وہاں والی؟ یہاں والی ہو جائے تو ایزی ہے نا، وہاں والی برداشت نہیں ہوگی. ایدر وے گناہوں کا کفارہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گو تھرو دس تھنگ، آپ کو اس ٹربل سے گزرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا اور اس کو رزق عطا فرمائے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اوپر سے مصیبتیں ہٹ جائیں تو گناہوں سے معافی مانگ لو، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت، مشکل، پریشانی سے باہر نکالے گا. اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی زاہ بھائی وہ میرا کیس جو ہے نا وہ عدالت میں پچھلے 15 سال سے پھنسا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ جواب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو.
وہ جی ہماری بچی کی شادی کروانے جا رہے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا. شادی ہو گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ بڑے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا. میں خود ایسے کئی کیسز کو جانتا ہوں جہاں پہ کپلز ہیں unable to have kids for 5 years and then اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. کب عطا فرمائی؟ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگوں نے اپنا کوئی ایسی چیز جو کہ وہ کر رہے تھے غلط کام، اس کو چھوڑ دیا. تو گناہوں سے معافی مانگنا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے مصیبتیں، پریشانیاں سب کو دور کر دیتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رزق بھی دوں گا وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا نہیں ہوگا، اور میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے کافی ہو جائے پھر تو زندگی میں نہ کوئی پرابلم ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے. گناہوں سے توبہ جب انسان کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا اس کے یعنی مصیبتیں وغیرہ چلی جاتی ہیں. اب ہر بندے کی توبہ بھی مختلف ہوتی ہے. امیجن کریں کہ ایک خاتون ہے اور ان کا ہسبینڈ ہے، دونوں جو ہے ہیپیلی میرڈ، نئی نئی شادی ہوئی، اور دونوں کا جو ٹرسٹ لیول ہے آپس میں وہ بالکل برابر ہے. بوتھ آف دیم ٹرسٹ ایچ ادر. 2 years لیٹر ہسبینڈ جو ہے وہ وائف پہ چیٹ کر جاتا ہے. تو ہسبینڈ کا جو ٹرسٹ تھا وہ ٹوٹ گیا، یعنی کہ جو وائف ناؤ نو لانگر ٹرسٹ ہے ہسبینڈ، اور وہ ٹرسٹ اس کا نیچے گر گیا اور وہ لو لیول پہ چلا گیا. اب ہسبینڈ سوری کہہ رہا ہے، آئی ایم سوری، بہت غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو. بیوی جو ہے لیٹ سپوز کو بہت ہی نیک عورت ہے اور اس کا دل بھی بہت بڑا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں. سوال یہ کیا ہسبینڈ واپس اس مقام پر آ سکتا ہے جہاں پہ شادی کے وقت تھا؟ بڑی منتیں ترلے کر رہے ہیں، آئی ایم سوری، دیکھو نا ایسے چونکہ چنانچہ زندگی تو ایسی ہی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار انسان بے قابو ہو جاتا ہے وغیرہ، میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا وغیرہ، بہت ساری کہانیاں بھی سنا رہا ہے. تو سوری کرنے کے باوجود بھی کیا وہ اس مقام پہ دوبارہ آئے گا؟ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ جتنا بھی وہ اپنا دل بڑا کر لے، ٹھیک ہے معاف کر دیا، فائن، بہت بڑا دل کیا، معاف کر دے تجھے، لیکن اب وہ لیول آف ٹرسٹ نہیں ہے. ویسے بھی آپ سے نے فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ونس بٹن ٹوائس شائے. آپ سیکنڈ ٹائم یو ہیو سم تھنگ ان یور ہارٹ کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو معاف کیا، لیکن ابھی تک شک رہے گا ہمیشہ کہ کوئی پتہ نہیں پھر یہ دل توڑ جائے، کوئی پتہ نہیں، تو اس مقام پہ واپس نہیں آ سکتا. اچھا آپ خود یہ ایگزامپل سائڈ پہ کریں، آپ خود دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، معصوم پیدا کیا، بچے ہوتے ہیں، سن لیس ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم بالغ ہو گئے. بالغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے یعنی ہمارا بھی ایک اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا. ہم نے کوئی میجر گناہ نہیں کیے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، بٹ میجر کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے. تو ہم لوگ بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد بھی لائف صحیح چلتی رہی، ہم نے کچھ خاص یعنی مسئلے نہیں کیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بائی دا ٹائم وی ریچ 20, 21, 22, ایٹ دیٹ ایج وی اینڈیڈ اپ کمیٹنگ میجر سنس. گناہ کبیرہ ہم سے کوئی 1-2 سرزد ہو گئے، اور ہمیں بھی بڑی ندامت ہوئی. ہمارا ٹرسٹ کا جو لیول تھا، جو اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا، ظاہری بات ہے ہم اپنے مقام سے نیچے گر گئے. ہم اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، ہم سے کبیرہ گناہ ہو گئے، ہم یہاں نیچے چلے گئے، ذلیل ہو گئے. اب ہم سوری کرنا شروع کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ایکچولی وہ میں کنٹرول میں نہیں تھا، یہ تھا وہ. کیا آپ واپس اس مقام پہ آ سکتے ہیں جہاں سے گرے تھے؟ آپ آ سکتے ہیں؟ آ ہی نہیں سکتے، اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. لوگوں کے ساتھ آپ منتیں ترلے کر جائیں، پاؤں پڑ جائیں ان کے، وہ کہ نہیں تو نہیں، ختم ہو گئی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو جب بندہ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نہ صرف اس مقام پہ واپس وہ آ سکتا ہے جہاں پہلے تھا، بلکہ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں اور اس کو الفردوس تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں اور اس کو الفردوس تک لے جاتے ہیں. یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں بھی ہمیں بھی بتائیں. کون سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کر کے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے؟ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد انسان اتنی ندامت محسوس کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کے نقشے بدل دینے.
میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، میں نے اس اعتماد کو توڑا، میں اب اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جب اس جوش اور ولولے کے ساتھ وہ دوبارہ دین کی طرف آتا ہے تو وہ جس مقام پہ پہلے فائز تھا اس سے کئی اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک آپ کو مثال دوں، عمر بن خطاب کو تو سب جانتے ہی ہیں نا۔ عمر بن خطاب اسلام سے پہلے کیا تھا؟ وہ خود کہتے ہیں میں تو بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ خود یاد کرتے ہیں واقعات کے، یعنی کس قسم کے سنز میں انوالوڈ تھا۔ لیکن جب وہ دین کی طرف آئے، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر نہ ہوتا، وہ عثمان نہ ہوتا، وہ علی نہ ہوتا، ابو ہریرہ نہ ہوتا رضی اللہ عنہ اجمعین، ان میں سے کوئی نہ ہوتا۔ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ عمر بن خطاب کو مقام مرتبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے تمہارا جنت کا گھر دیکھ لیا، میں نے خواب میں تمہارے جنت کا گھر دیکھا، مجھے بڑا دل چاہا میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر تمہاری حیا کا خیال آیا کہ تمہارے فیملی اندر ہوگی، حیا کا تقاضا، میں نہیں گیا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا شرم ہوا، آپ چلے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، مجھے بھی بتاتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ وہ مقام ہے اس شخص کا جس نے ایسی توبہ کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ مختلف قسم کے نا مارکیٹ میں اگر آپ جائیں نا کسی ٹوائے اسٹور پہ تو آپ کو مختلف قسم کے بال ملتے ہیں، جیسے کرکٹ بال ہے، ٹینس بال ہے، باسکٹ بال ہے، فٹ بال ہے، بیس بال ہے۔ ساروں کو اگر آپ باؤنس کریں نا تو وہ جس جگہ سے باؤنس کرتے ہیں تو وہ واپس اس جگہ پہ نہیں آتے، اس سے نیچے ہی رہتے ہیں۔ یعنی ٹینس بال کو بھی پھینکیں گے تو وہ یہاں سے پھینکا ایسے کر کے تو یہاں تک آ جائے گا، باسکٹ کو بال پھینکیں ادھر تک آ جائے گا، کرکٹ کا ہارڈ بال جو ہے وہ زیادہ باؤنس نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بال ہوتا ہے جس کو میجک بال کہتے ہیں یا باؤنسی بال کہتے ہیں، اس کو جب آپ مارتے ہیں زمین کو وہ کہاں جاتا ہے، وہ جا کے چھت کو لگتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو نا باؤنسی بال بن جانا چاہیے، کیونکہ گرتے تو ہم سارے، وی آل فال ایٹ سم پوائنٹ ان آور لائفز، کبھی نہ کبھی انسان گرتا ضرور ہے، لیکن انسان ایسا ہو کہ جب وہ واپس آئے نا تو ایسے واپس آئے کہ جس مقام سے گرا تھا اس سے بہت اوپر چلا جائے، جسٹ لائک دا میجک بال۔ تو وی آل فال، آور فالز ڈونٹ ڈیفائن اس۔ جو چیز واقعی میں ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ کہ کین یو باؤنس بیک۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، کین یو باؤنس بیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس گناہ گار سے جو توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تھوڑا سا پسند کرتا ہے، تھوڑا سا نہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے اس گناہ گار سے جو توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے، ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو توبہ کرے۔ تو غلطیاں تو ہم ساروں سے ہوتی ہیں، میرے سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، کسی سے صغیرہ ہوتی ہیں، کسی سے کبیرہ ہوتی ہیں، کسی سے کھلم کھلا ہوتی ہیں، کسی سے چوری چھپے ہوتی ہیں، کسی سے غلطی سے ہوتی ہیں، کسی سے جان بوجھ کے ہوتی تو ساروں سے۔ تو بہتر شخص کون ہوگا ان میں سے؟ جو کہ توبہ کر لے گا۔ اچھا یہ تو ہے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر پرابلمز آتے ہیں، تو اگر ہم توبہ کر لیں تو پرابلم چلے جائیں گے۔ دوسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تھا آزمائشیں۔ اللہ کی طرف سے کبھی کبھار آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے نا تو اللہ اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی اللہ کے محبوب لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ٹرائی زیادہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی تھے۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی پر آئیں تو اللہ کے نبیوں پر آئیں، اور آپ نے فرمایا ان میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ میرے پہ آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا گیا، حالانکہ اللہ کی سب سے زیادہ محبوب بھی وہی۔ تو اب دو اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے، ایک ہے کہ ہمارے پہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہا ہے تو مصیبتیں بھیج رہا ہے اور وہ آزمائشوں کی شکل میں آ رہی ہیں۔ اب یہ بات کیسے ہوئی؟ بھائی تو گناہوں کی وجہ سے تو آ رہی ہے، جو ٹھیک ہے وہ توبہ استغفار کریں گے، یہاں کیا کریں؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سوچیں کہ مطلب سمجھ لیں کہ اس کے بعد نا آپ کا فلسفہ لائف کے بارے میں کلیئر ہو جائے گا۔
جتنے بھی اسلام میں عبادات ہیں نا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ویلیوز ہیں. مثلا نماز ہے اس کی ایک پوائنٹ ویلیو ہے, روزہ ہے اس کی پوائنٹ ویلیو ہے, قرآن کی تلاوت ہے اس کی پوائنٹ ویلیو ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی پوائنٹ ویلیو. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے ہر حرف پہ آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم کتنی ہوگی؟ 30 نیکیاں ہوگی. تو اب آپ حساب لگا سکتے ہیں اینڈ آف دا ڈے کہ بھائی 2 × 2 4 ملٹیپلائی بائی 10 کر کے آپ لگا سکتے ہیں کہ جی میں نے آج اتنی آیتیں پڑھی ہیں, ہر آیت میں اتنے حروف تھے, ان کو میں نے ملٹیپلائی کر دیا تو مل گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پہ 10 گنا بھیجتے ہیں. قرآن میں آتا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. تو آپ نے کچھ پیسے خرچ کیے, ملٹیپلائی بائی 700 لگا کے آپ کیلکولیٹ کر لیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو ہر قدم پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر وہ اسٹیپ کاؤنٹر لگایا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, جی صبح سے شام میں اتنی دفعہ مسجد گیا ہوں تو یہ لیٹ سے کہ 450 اسٹیپس ہو گئے ہیں, تو یہ ملٹیپلائڈ بائی اتنا, تو یہ اتنے میرے گناہ معاف ہو گئے اور اتنے میرے نیکیاں مجھے مل گئی. تو جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے ایک پوائنٹ ویلیو ہے. سوال یہ ہے آپ نے بڑی محنت کی, ماشاء اللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, کیا آپ کے اعمال کبھی اتنے ہو جائیں گے کہ آپ جنت کو ارن کر لیں؟ آپ نے کہا اب میں نے جنت کو ارن کر لیا ماشاءاللہ. کبھی آپ کے اعمال اتنے ہو جائیں گے کہ آپ کہیں کہ اب تو ماشاءاللہ میں نے ارن کر لیا, جنت میری ہو چکی ہے؟ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جی تو پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کہا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. آپ کے اعمال اتنے کوئی اسپیشل نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے جی میں صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہوں, تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کے اعمال اتنے خاص نہیں ہوں گے کہ آپ جنت والے بن جائیں جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا میرے بھی اعمال اتنے نہیں. نبی سے بڑھ کے کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بھی اعمال اتنے نہیں ہے کہ میں صرف ان کی بیسس پہ جنتی ہو جاؤں. جنت کی پرائس پتہ ہے آپ کو کتنی مہنگی ہے؟ یعنی دنیا میں ہم کھپ جاتے ہیں. یہ یہاں پہ پنڈی میں اگر ریئل اسٹیٹ میں نے لینی ہو, لیٹ سے ویسٹیج میں, یہاں سے قریب ویسٹیج ہی ہے, چکلالا تھوڑا دور ہو جائے گا, اگر ویسٹیج میں نے گھر لینا ہے, لیٹ سے 2 کنال کی پراپرٹی مجھے چاہیے, کتنے کی مل جائے گی مجھے؟ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو پلیز میری رہنمائی فرمائیں. اگر ویسٹیج میں 2 کنال کی پراپرٹی میں لینا چاہتا ہوں اچھے ایریا میں, کتنے کی مل جائے گی مجھے؟ جی 5-6 کروڑ کیسے اوپر جائے؟ 10-12 کروڑ میں. تو دیکھیں نا ڈالر مہنگا ہو گیا, ڈیزل کی قیمتیں اوپر چلی گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو اپنے ریئل اسٹیٹ پرائسز کو اپڈیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو 10-12 کروڑ تو کہیں نہیں گئے. تو اچھا اب میں 10-12 کروڑ کی پراپرٹی کی مجھے ویسٹیج میں اچھا سا گھر چاہیے, تو تقریباً 12 کروڑ روپیہ, لیٹس کیپ دیٹ ٹارگیٹ. اچھا اب مجھے بتائیں کہ زندگی میں کتنی محنت کروں کہ مجھے یہ گھر مل جائے گا. مطلب میں 9 to 5 کام کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, 9 to 5 میں کام کر رہا ہوں ہر مہینے. کتنے عرصے کے بعد مجھے اتنے, اب میں نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, میں نے گیس کے بل دینے ہیں, میں نے آٹا چاول دال بھی لینی ہے, بچوں کے ٹیوشن کے ایکسپینس بھی اٹھانے ہیں. کب میرے پاس 12 کروڑ روپے, اور پھر پرائسز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو رکنے کا نام نہیں لے رہی, کب اتنے پیسے ہوں گے کہ میں کہوں کہ ہاں آج میں نے ویسٹیج میں گھر لے لیا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, کامیاب ہو گیا؟ کب ہوگا یہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بڑا افسوس ہے, یہ لوگ میڈیکل پروفیشن والے ہیں تو کوئی خوشائن بات نہیں ہے. بہرحال اکثر لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی اپنے رینٹ پہ گزار دیں گے. اکثر لوگ, بہت ہی کسی کا کوئی چھکا لگ گیا تو اس کا کوئی شاید کچھ بن جائے, ادروائز عام طور پہ حالات یہ ہیں کہ پراپرٹی اون کرنا وڈ بی نیکسٹ ٹو امپاسبل. اچھا اگر اون کی بھی آپ نے تو یہ 2 کنال ویسٹیج میں نہیں ہوگی, وہ ہو سکتا ہے کسی اور ایریا میں ہو, اتنا کوئی مین ایریا نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی 2 کنال ہی کچھ مرلے کی مل جائے گی, کنال ایک مل جائے گی, بہت زور لگا لیا تو کوئی بالکل آؤٹ اسکرٹس میں کوئی جگہ لے لیا آپ نے, جو ایریا ویسے ہی ہوتا ہے نا, زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا, شہر سے باہر کوئی علاقہ مل گیا وہ ہو سکتا ہے. لیکن مین سٹی کے اندر پرائم ریئل اسٹیٹ لوکیشن میں آپ کو 2 کنال پراپرٹی بڑا مشکل ہے. تو یعنی انسان
زندگی گزار دیتا ہے, کھپ گیا ہے, خوار ہو گیا ہے, 9 to 5 9 to 5 9 to 5, ویکینڈ بھی لگا رہا ہے, سیٹرڈے بھی لگا رہا ہے, سنڈے کو چھٹی کر رہا ہے بیچارہ, اس پہ ریسٹ کرتا ہے, ورنہ سیٹرڈے بھی لگا رہا ہے. اور پوری زندگی کی محنت کے بعد اس کو یہ 2 کنال کی پراپرٹی بھی نصیب نہیں ہوئی, اور اگر ہو بھی گئی فار سم میریکل, تو جس ایج میں جا کے ہوگی تو وہ اپنے بچوں اور گرینڈ بچوں کو, میرے گرینڈ چلڈرن کو چابی پکڑا کہ بیٹا یہ پکڑو, میں چلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ چابی پکڑا کے چلا جائے گا. اس نے انجوائے نہیں کیا کرو, یہ تو فیکٹ ہے کہ نہیں ہے, مل بھی گئی اگر اس کو تو ایج کے اس ایریا میں ملے گی اس کو جہاں پہ وہ کہے گا جی میں تو انجوائے نہیں کر سکتا, آپ انجوائے کریں, میں تو جا رہا ہوں. تو اب مجھے بتائیں کہ جنت میں جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ اگر جنت میں مجھے 2 کنال کا پلاٹ چاہیے تو وہ کتنے کا مل جائے گا مجھے؟ ذرا سوچئے, اگر مجھے جنت میں پلاٹ چاہیے 2 کنال کا, زیادہ نہیں چاہیے, 2 کنال, کتنے میں مل جائے گا؟ اس کی ویلیو بتا دیں, ویلیو پرائس ٹیگ. وہ اللہ کس پہ دے گا وہ تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن اس کی ویلیو میں چاہتا ہوں, اس کی ہم لوگ کوانٹیفائبل ویلیو اگر کوئی کیلکولیٹ کر لیں تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی کہ بھائی کتنا محنت کرنی پڑے گی مجھے وہ پراپرٹی لینے کے لیے. چلے میں تھوڑی سی مدد کرتا ہوں. آپ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو ایک ٹکڑا ہے نا زمین کا, جس کی لینتھ ایک وپ کے برابر ہے, جس طرح یہ جو میٹر راڈ ہوتی ہے نا جس کو ہم یارڈ اسٹک کہتے ہیں, جب آپ کپڑا لینے جاتے ہیں تو وہ جو تھان میں میٹر راڈ کے اوپر اس کو ناپ کے دیتے ہیں, اتنا سا ٹکڑا اگر جنت کا ہو نا آپ کے پاس, اس کی ویلیو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. یہ دنیا میں کیا ہے بھائی؟ دنیا میں لنڈن ہے, نیو یارک ہے, پیرس ہے, لگژری بیچ ریزورٹس ہیں, بڑے بڑے ٹاورز ہیں, برج العرب ہے, برج الخلیفہ ہے, ہمارا اپنا سنٹورس مال ہے, گیگا مال ہے, سبحان اللہ, ہیرے جواہرات ہیں, پیٹرول ہے, تیل ہے, ٹھیک ہے, کیا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں. کتنی ایکسپینسو ہے یہ دنیا. آپ نے فرمایا یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا نا جنت میں جہاں پہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, اتنا پتلا ہے اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اس کی ویلیو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اور اب سوال یہ کہ سب سے چھوٹا پلاٹ سائز جنت میں کتنے مرلے کا ہے؟ جنت میں جو سب سے فارغ ترین پلاٹ ہے اس کا سائز کیا ہے؟ کتنے مرلے کا ہوگا یا کنال ہوگا؟ جی بالکل, سب سے چھوٹا پلاٹ جو جنت کا ہے نا وہ 10 گنا دنیا کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ چاہیں گے, وہ کنالوں میں بات نہیں ہو رہی, ارتھس میں بات ہو رہی ہے, 10 گنا جتنی یہ دنیا ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ چاہیں گے وہ سب کچھ حدیث میں ہی آتا ہے. اور یہ سب سے چھوٹا پلاٹ ہے. فرعون کے پاس کیا تھا؟ صرف مصر تھا. اس کے پاس افریقہ نہیں تھا, اس کے پاس ایشیا نہیں تھا, اس کے پاس نارتھ اور ساؤتھ امریکہ نہیں تھا, اس کے پاس آسٹریلیا نہیں تھا, صرف مصر تھا. اور وہ اتنا متکبر ہو گیا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو سوچے جس کے پاس ایک دنیا نہیں 10 دنیاؤں جتنی اسپیس ہو وہ کہاں پہنچا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے آپ کو. اینی تھنگ دیٹ یو ڈیزائر آن ٹاپ یو ول گیٹ اٹ. یہ تو میں صرف پلاٹ سائز بتا رہا ہوں. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی, رمضان کے روزے رکھ لیے, تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیا, تو آپ کو یہ اتنی بڑی پراپرٹی مل جائے. آپ دنیا میں تو کھپ کے تھے تو 2 کنال نصیب نہیں ہوئے. دنیا میں کھپ گئے, صبح سے شام لگا دی, مر کے کام کیا, 2 کنال نصیب جو نا مطلب ہمیں نصیب نہیں ہوا. لیکن آپ کی تھوڑی سی نمازیں, یعنی کتنا ٹائم ہم دین کو دے رہے تھے, بس یہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ نماز کو دے رہے ہیں. تھوڑا سا صبح کی ٹائم قرآن پڑھ لیا, تھوڑا سا, یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جو بیسٹ لوگ ہیں ان کی, یہ میں ورسٹ کی بات نہیں کر رہا. جو بیسٹ لوگ ہیں وہ میکسیمم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت قرآن پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر رہے ہیں. وہ سمجھے کہ ان کے بیسس پہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, یہ سب مجھے مل جائے. اللہ اکبر. تو اس لیے آپ کے اعمال کی بیسس پہ آپ نہیں جا سکتے. اللہ کی خاص رحمت جب تک نہیں ہوگی. اس کی مثال میں اکثر یوں دیتا ہوتا ہوں کہ امیجن کریں کہ کوئی میرے گھر میں کوئی باورچی صاحب ہے نا, جن کو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ مجھے آپ نے صرف صبح 8 بجے 1 کپ چائے پلانا ہے, بس دیٹس اٹ, اور کوئی کام نہیں ہے زندگی میں آپ کا.
1 کپ چائے, اچھا یعنی ٹی بیگ بھی میرا, پانی بھی میرا, دودھ بھی میرا, چینی بھی میری, یہ سب میں آپ کو دوں گا مٹیریل. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اس کو مائکرو ویو کرنا ہے یا اس کو ہیٹ کرنا ہے, ٹی بیگ ڈالنا ہے, دودھ ڈال کے ملا کے مجھے دے دینا. دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو, دیٹس اٹ. بٹ ایوری سنگل ڈے ایٹ 8 o'clock یو ہیو ٹو گیو می ٹی, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد چاہے سارا دن بابا جی آپ گلی ڈنڈا کھیلیں, اجازت ہے. آپ جا کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھیں میری طرف سے, چاہے ایسی کریں, پب جی کھیلیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو بابا جی فری ہیں, میں نے کہا آپ مجھے چائے پلائیں, اس کے بعد جو مرضی کریں آپ. اچھا, اور اس کا میں آپ کو کیا معاوضہ دوں گا, ظاہر بات ہے کچھ تو میرے لیے کام کر رہے ہیں نا, اس کا کیا معاوضہ دوں گا. میں نے کہا بابا جی آپ کو معاوضہ دوں گا 30 کروڑ روپیہ ماہانہ. جسٹیفائبل ہے یہ سیلری صحیح ہے, بابا جی ڈیزرو کرتے ہیں 30 کروڑ روپیہ ماہانہ. بابا جی تو 20 روپے دن کا بھی ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ سارا سامان میرا تھا, صرف انہوں نے گرم کر کے مجھے پکڑایا. تو آپ کہیں گے 20 روپے بھی زیادتی کر رہے ہیں آپ, 20 بھی بہت زیادہ ہے, ان کو 10 روپے بٹر کھائیں, ختم کریں. تو اگر میں ان کو 30 کروڑ روپے ماہانہ دے رہا ہوں تو یہ بابا جی ڈیزرو تو کہیں سے نہیں کرتے تھے. یہ میرا کرم ہی ہے کہ میں ان کو اتنا دے رہا ہوں, یہ میری گڈ ول ہے کہ میں ان کو اتنا دے رہا ہوں. یقین کریں یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے بہت چھوٹی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اتنا سا ایفرٹ دیکھ رہے ہیں, اتنا سا ایفرٹ ہمارا, لٹرلی اتنا سا ایفرٹ ہے, اور اس کے بدلے میں جو ہمیں مل رہا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ صرف تھوڑی سی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اس کے پیچھے جو ہمیں اجر مل رہا ہے وہ یقین کریں ہم اس قابل تو نہیں ہیں. وی آر ناٹ ڈیزرونگ آف پیراڈائز جسٹ بیکاز آف واٹ وی ڈو, بٹ رادر اٹ از دا مرسی آف اللہ. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نیک بندہ محنت کر رہا ہے. اب جنت لیٹ سے یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ. آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بس یہاں سے اوپر نہیں جا رہے آپ, اس بس پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ. بیکاز ظاہری بات ہے جہاں تک یہاں تک آپ ہیں, یو ناٹ ڈیزرونگ آف پیراڈائز یٹ. اللہ کیا کرتا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم بھیج دیتا ہے, کوئی ڈیفیکلٹی بھیجتا ہے, کوئی آزمائش آ جاتی ہے, اس آزمائش پہ آپ صبر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہ الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ہم اجر عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے. یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک کیلکولیشن کا میتھڈ ہے نا, لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جو اجر مل رہا ہے وہ بغیر کیلکولیٹر کے مل رہا ہے. اس میں کوئی 2+2=4 والا فارمولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصابرون اجرهم بغیر حساب, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم اجر عطا فرماتے ہیں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی واٹس ایور. ہو سکتا ہے آپ کے پیشنس کو ملٹیپلائی بائی 1 بلین کر دیں, 1 ٹریلین کر دیں, جتنا مرضی کر دیں وہ اللہ کے اوپر. تو ایک انسان جتنی بھی محنت کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اس کے نیکیوں کو ملٹیپلائی بائی ملین لگ جاتا ہے, وہ ادھر چلا جاتا ہے, جنت یہاں اوپر ہے. ایک اور مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے, اور پھر واقعی وہ جنتی ہو جاتا ہے بیکاز آف ہز صبر. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو. اور جو نماز روزے کر رہا ہے لیکن صبر نہیں کر رہا, اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر نہیں کر رہا, ہر کسی کے اوپر پینک کر جاتا ہے, گیو اپ کر جاتا ہے, تو پھر یہ بہت بڑے اجر سے محروم ہو گیا, بہت بڑے اجر سے محروم ہو گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا معاملہ چاہتے ہیں نا تو پھر اس کو بے پناہ نواز دیتے ہیں اس کے صبر کی وجہ سے. تو باقی ساری جتنی عبادات ہیں ان کے پیچھے کیلکولیشنز ہیں, صبر کے پیچھے کوئی کیلکولیشن نہیں. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی نیکیوں کو جس مرضی نمبر سے ملٹیپلائی کر دے, اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے, اللہ جتنا چاہے آپ کو عطا فرما لے. تو 2 وجوہات ہیں جن کی بیسس پہ ہماری زندگی میں پرابلمز آتے ہیں, یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آپ کو کب پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے اور یہ آزمائش ہے؟ یہ اس کے بعد پتہ چلے گا. ڈیورنگ پتہ کرنا بڑا مشکل ہے. بعد میں اس لیے پتہ چلے گا کیونکہ اگر تو وہ چیز آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے تو یہ آزمائش ہے, اور اگر اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہی تھا اور کچھ نہیں. تو اپنی مصیبت کے ٹلنے کے بعد آپ دیکھیں گے. ایک اور لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں. اگر آپ بہت عرصے سے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے نا, بہت عرصے سے, مطلب 15 سال سے پھنسا ہوا ہے, 20 سال سے پھنسا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو آپ کے سلوشن کے بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ. جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو مصیبتیں چلی جائیں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں مخرج دے گا، خارج ہونے کی جگہ عطا فرمائے گا اس مصیبت سے. تو نی جرک رسپانس ٹو اینی پرابلم. جب بھی کوئی پرابلم آئے، اب آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں میرے پہ تو ماشاءاللہ ہمیشہ آزمائشیں ہی آتی ہیں، میری پھوپھی پہ عذاب آتے ہیں ہمیشہ. اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کی نہیں میں تو ماشاءاللہ نا وہ اللہ ولایت کی ان درجات پہ ہو کہ جہاں پہ میرے پہ تو بس آزمائشیں ہی آتی ہیں، میرے پہ عذاب نہیں آتے. وہ عذاب تو میری پھوپھی پہ آتے ہیں جو کہ ہمیشہ 2 نمبر کام کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. ایسے نہیں ہے. جب بھی آپ کو مصیبت آئے آلویز انٹرنلائز اینڈ آلویز سیک فورگیونیس فرسٹ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں نا، ان سے گناہ نہیں ہوتے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، ان سے خطا ہو سکتی ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم علیہ السلام چلے گئے، شیطان کے بہکاوے میں آگے. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، آگے انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. یہ نہیں کہا شیطان کو پکڑو ساری غلطی اس کی ہے، اور یہ نہیں کہا یقیناً یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی میرے سے ہوئی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر یا اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو خسارے والا میں ہو جاؤں گا. یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی نا. یونس علیہ السلام جگہ چھوڑ کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا 3 دن اور 3 راتیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، آگے انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پہ کوئی مصیبت آتی ہے میں کہتا ہوں مصیبت یہ عذاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیا یہ آزمائش ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پہ کوئی ڈیفیکلٹی آئے سب سے پہلے انٹرنلائز اینڈ سیک فورگیونیس فرام اللہ تعالیٰ، بیکاز سم ٹائمز وی ڈونٹ ایون نو واٹ سنز وی آر کمیٹنگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس گناہ کی بیس پہ پکڑے گئے. تو جسٹ بیکاز یو ڈونٹ نو آف اے سن ڈزنٹ مین کہ اس کا کانسیکوینس آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. ایک بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اسموکنگ سے کینسر ہو سکتا ہے، لنگ کینسر ہو سکتا ہے، اور وہ سگریٹ پی جا رہا تھا، کیا لنگ کینسر اس کو نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نہیں ہوں گا اس کو. جسٹ بیکاز یو پلیڈنگ اگنورنس ڈزنٹ مین کہ وہ پرابلم نہیں آئے گا، بیکاز سنس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہے، سونر اور لیٹر وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. ایک بندہ اپنی کھانے پینے میں پرہیز نہیں کر رہا، ایونچولی وہ ڈائبٹیز کا مریض بن جاتا ہے، جسٹ بیکاز وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ اس پہ پرابلم نہیں آئے گا، whether he knows it or he doesn't know it, he is heading towards disaster. تو ایک بندہ جب کوئی بھی غلطی کوتاہی کرے، ہاف دا ٹائم ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں، کیونکہ ہم نے دین اس طرح سے پڑھا نہیں، پتہ نہیں کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، یہ چیز آپ کو روکا گیا یہ نہیں کرنا، لیکن وہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے انسان کسی مصیبت میں آتا ہے تو جو فرسٹ رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کرنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر تو جانتے ہیں غلطی کون سی ہے تو باقاعدہ اس کی توبہ کریں کہ اللہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، آئی ایم ویری سوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیونکہ اپنی غلطی کو ڈائگنوز کر لینا بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈائگنوسس کی توفیق عطا فرما دی. کیونکہ ڈائگنوز کریں گے تو کیور کریں گے، ڈائگنوز ہی نہیں ہوا مسئلہ تو پھر کہاں سے کیور ہوگا. تو اس لیے انسان جب بھی کسی ایسی سچویشن میں آئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے بعد نیکیوں میں اضافہ کر دے اور کوشش کرے کہ اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے بہتر کرے. جو بھی ریلیشن شپ پہلے تھا اس کو بہتر کر دے. کچھ اللہ تعالیٰ سے وعدے کرے کہ اللہ میں نے غلطی کی، اب میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میں اب ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ چینجز کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. آج سے پہلے وہ چینجز نہیں کر پایا، اب میں کرنا چاہتا ہوں. یقین کرے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے گا. اور جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا وہ بھی میں نے بتایا نا وہ بھی تو آتی ہیں الگ طرح سے، لیکن آزمائشوں میں اور گناہوں کے میں سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ جیسے آتی ہیں ویسے چلی بھی جاتی ہیں. گناہوں کا جو کانسیکوینس ہے نا وہ چپک جاتا ہے ہمارے ساتھ. مصیبت آئی ہے کوئی بڑھنا 10-15 سال سے بس لے کے بیٹھ ہی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائشیں میں نے بتایا سب سے زیادہ تو ان کی زندگی میں، لیکن آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے شخص بھی آپ ہی تھے. صحابہ فرماتے ہیں جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مسکراتا وہ پاتے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ آپ کی لائف میں پرابلم آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے. آپ صبر کر دیں, آپ کے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ مجھے اس پرابلم سے باہر نکالے, اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. ایزی کم ایزی گو. آئی آپ نے صبر دکھایا, اللہ نے آپ اس کو مصیبت پہ ڈال دیا. اینڈ بلیو می, اسلام میں نا وی اونلی ہیو ہیپی اینڈنگس. اسلام میں ہم ٹریجڈیز نہیں ہیں. اسلام میں نو ٹریجڈیز. اسلام میں دا گڈ گائز آلویز ون. یہ ویسٹرن لٹریچر میں نا اپنی ٹریجڈیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. شیکسپیئر جو ہے وہ ہیملیٹ اور لیڈی میکبیتھ اور یہ سب بڑا ٹریجڈی, ہو پیار ہوا, محبت ہوئی اور مر گیا, او اللہ اکبر, بندہ ہی مار دیا آپ نے. ٹھیک ہے, اتنی کہانی بنا کے اینڈ میں بندہ مار دیا آپ نے, تو ٹریجڈی ہوگی. واہ واہ, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, سبحان اللہ جی, بندہ آپ نے ہیرو کو مار دیا, ہیروئن کو مار دیا, یا دونوں کو مار دیا, تو ٹریجڈی ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ٹریجڈیز نہیں ہیں, ہمارے اسلام میں ہیپی اینڈنگز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مصیبتوں سے گزرے, فتح مکہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یوسف علیہ السلام جن مصیبتوں سے گزرے, کنویں میں پھینک دیے گئے, بازار میں بیچ دیے گئے, الزام لگا, جیل چلے گئے, فائنانس منسٹر بنے کہ نہیں بنے, پاور اتھارٹی ملی کہ نہیں ملی. ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری آئی, بیماری اینڈ میں چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دیا, جو کچھ گیا تھا سب واپس لوٹا دیا. اینڈ یو لک ایٹ ٹائم آفٹر ٹائم آفٹر ٹائم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیپی اینڈنگ سے ذکر کیا. یعنی جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان دی اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ گیوز اے وکٹری. تو ہمارے لیے یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہیپی اینڈنگ ضرور دے گا. ہو سکتا ہے ابھی حالات مشکل تھے, یو وینٹ تھرو سم ڈیفیکلٹ پیچ, بٹ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے باہر نکال دے گا. تو یہ بیسک اسٹرکچر ہے. یعنی میں نے کہا تھا نا, ایک بہت بڑی فلسفیانہ بات ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ہمارے زندگی میں پرابلم ڈفیکلٹیز کیوں آتے ہیں, تو ہم اپنے حالات کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر پائیں انشاءاللہ. اچھا, فائنلی یہ کہ جو قرآن مجید کے جو آخری جز ہیں, جیسے کہ 29 اور 30 پارہ ہے, یہ اب اسی سے آگے چلتے ہوئے دو مزید کانسیپٹس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ بھی بہت ضروری ہیں. وہ ہے دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک. دنیا میں اگر آپ کسی بھی بندے کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو موٹیویشن کے جناب دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ اس کو کیرٹ دیں گے یا آپ اس کو اسٹک دیں گے, یا آپ اس کو ریوارڈ کی بات کریں گے یا آپ اس کو پنشمنٹ کی بات کریں گے. آپ ایگزام دیتے ہیں, مثال کے طور پہ جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ایگزام دیتے ہیں, ایگزام میں پڑھنے کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. وہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ یا وہ موٹیویشن ہوگی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی, کیا آپ کہیں گے کہ جی مجھے پاس ہو گیا تو واہ واہ ہو جائے گی, پاس ہو گیا تو ماں باپ خوش ہو جائیں گے, پاس ہو گیا تو کالج میں میرا نام ہوگا, پاس ہو گیا تو ماں باپ انعامات نچھاور کر دیں گے میرے پہ, پاس ہونے کے بعد چھٹیاں جو ہیں وہ ذرا سکون سے گزریں گی, انجوائے کروں گا, ویکیشن پہ جائیں گے. یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ تو یہ انسان اس پازیٹیو کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. کرنا کیا ضرورت پڑی ہے. یا پھر کبھی کبھار نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی انسان کو پش کرتی ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو پھپھی کے تانے کون سنے گا, میرے میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں سن سکوں, امی ابو کی ڈانٹ کون سنے گا, دوستوں کا مذاق کون سنے گا کہ تو پھر فیل ہو گیا, اور معاشرے میں جو میرا مقام ہوگا, جاب شاید نہ مل پائے, میں میرٹ پہ نہ آ سکوں, آگے ہائر ایجوکیشن نہ پرسو کر سکوں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فیئر فیکٹرز ہیں. سو ایدر وے, ایدر اٹس بشیر و نذیرہ, یا تو گڈ نیوز ہے یا وارننگ ہے. 29 اور 30 جز از آل اباؤٹ دس. سورہ حاقہ, قاریہ, ٹھیک ہے, سورہ نبا, نازیات, یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں ون آفٹر دی ادر جو صورتیں آ رہی ہیں, سورہ ملک, ٹھیک ہے, سورہ قلم, یہ ساری صورتیں آ رہی ہیں. ان سب کے اندر آپ کو نا ایک ہیئر آفٹر کا تذکرہ مل رہا ہے, آپ کو جنت جہنم کا تذکرہ مل رہا ہے. کانسٹنٹ موٹیویشن ہے, اور یہ مکن قرآن ہے, پریڈومیننٹلی مکن قرآن ہے. یہ مکہ میں جو قرآن تھا نا, وہ صرف آپ کا ایک ورلڈ ویو چینج کر رہا تھا کہ دیکھو اس جہاں کے بعد بھی ایک جہاں ہے. تو ناؤ دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز ڈیفیکلٹیز کیوں آتے ہیں, جان لو کہ یہ صرف دنیا کا مسئلہ ہے, اس کے بعد ہیئر آفٹر ہے, اصل زندگی وہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں پہ انجوائے کرو, سیلیبریٹ کرو, گڈ لائف گزارو, تو آج تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. اگر نہیں چاہتے ہو گڈ لائف, سوٹ یور سیلف,
جو مرضی کرنا چاہتے ہو یہاں پہ کرو تو پھر انجام بھی اس کا ویسا ہی ہوگا. کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو سو شل یو ریپ. تو یہ جو فکر آخرت ہے نا یہ بہت بڑا موٹیویٹر ہے, بہت بڑا موٹیویٹر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں اگر ہم چلے جائیں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہ جو ایمان والے ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ویسے تو یہ سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر بھی یقین ہی رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے بارے میں کیوں کہا؟ کیونکہ جس کا آخرت پہ یقین اسٹرانگ ہوگا نا اس کا کیریکٹر سب سے پہلے چینج ہوگا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں, حالانکہ ملائکہ بھی ایمان کیسے آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیری و شری, 6 چیزیں ایمان والی. تو صرف آخرت کیوں کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون, وائی ناٹ وبالملائکۃ ہم یوقنون؟ ٹھیک ہے, یا رسولوں میں ان کے لوگ یقین رکھتے ہیں یا پچھلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ آخرت پر ایمان جو ہے نا یا آخرت پر یقین جو ہے دس از دا بگیسٹ چینج ایجنٹ. جو بندہ آخرت پر جس کو یقین ہو جائے نا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا, مجھے اٹھایا جائے گا, آٹومیٹکلی وہ بندہ اپنے طریقے کو درست کر لیتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنی لائف کے اندر یہ جو آخری جز ہے نا 30th پارہ ہے, اس میں سے جتنی صورتیں ہو سکے میمورائز کر لیں. اگر تو ہو سکے تو پورا جز ہی کر لیں اور اس کی جو صورتوں کا ترجمہ ہے وہ بھی سیکھ لیں, کیونکہ یہ آخری پارہ اسپیشلی جو ہے یہ وہ پارہ ہے جو کہ ہم لوگ عام طور پہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. مساجد میں بھی آپ جائیں تو عام طور پہ وہ جو صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آخری پارے سے پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی ہیں, کنسائز ہیں, کمپریہنسو ہیں. تو وہ پڑھنے اور ایک ریمائنڈر یعنی سمپلی یہ پڑھنا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت جامع صورت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہی نازل ہوتی انسان کی ہدایت کے لیے تو کافی تھی. تو اس لیے عام طور پہ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ اس طرح کی صورتیں پڑھ دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ان کا مطلب آتا ہوگا آپ کو روزانہ ایک بڑی پاورفل ڈوز مل رہی ہوگی ٹو کیپ یو موٹیویٹیڈ. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں اس اعتبار سے کہ ہم لوگ کس طرح اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. انشاءاللہ ہماری دعا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا. اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارا جو بھی پروگرام ہوا رمضان کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا رفاقی مینجمنٹ کا, فیکلٹی کا کہ جنہوں نے مجھے بلایا اس پورے رمضان میں اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری تمام نیکیاں قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم دن میں گناہ کرتے ہیں, ہم رات میں گناہ کرتے ہیں. یا اللہ تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. یا اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے جو روزے رکھے یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے رات کے قیام کو قبول فرما. یا اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما. یا اللہ ہمارا ان کلاسوں میں آنا اور دین کا علم سیکھنا یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی ہم نے نیک اعمال اس مہینے میں کیے یا اللہ ان کو قبول فرما. اور یا اللہ ان کا اجر ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا. یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی. یا اللہ تو ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہیں لیکن اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں کبھی بھی اس راہ سے بھٹکنے نہ دینا. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں اپنی ذات سے زیادہ, تیرے نبی سے محبت کر سکیں اپنی ذات سے زیادہ. یا اللہ ہمیں اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام پر ہو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں پر اس سیدھی راہ پر قائم رکھنا, ہمارے گھروں کے اندر اسلام کو جاری و ساری رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے بھر دے. یا اللہ
قیامت کے دن ہم سب کے اوپر خیر و برکت کا معاملہ کرنا. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمانا. یا اللہ ہمیں ہماری فیملی کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے جو پہلے آنے والے لوگ ہیں جن کی زندگی اور موت ایمان پر گزری، یا اللہ ہمیں سب کے ساتھ جنت الفردوس میں ملنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تمہاری غلطیاں کوتاہیاں سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال. یا اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر دے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہم سب کو، ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام پر ہو، ہمارے آخری کلمات یہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.